بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ڈسکشن میں میرے ساتھ ہیں برادر دانیال نقوی کہ جو حوزہ علمیہ قم کے مدرسہ علوم انسانی میں پولیٹیکل سائنس کے سینئر طالب علموں میں سے یا اسٹوڈنٹس میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ڈسکشن میں ہمارا موضوع ہوگا کہ کیسے علم سیاست کو حوزے کی علوم کی فہرست میں جو ہے اس کو داخل کر دیا گیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حوزے کے اندر علم سیاست بطور علم پڑھایا جا رہا ہے۔ دانیال بھائی، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت زبردست بات، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم حوزے میں آئے جی اور مضامین کی فہرست کو ہم نے دیکھا کہ ہم کسی ایک کو چوز کریں، انتخاب کریں تاکہ ہم آگے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکیں، تو یقیناً آپ کو بالکل آپ کے علم میں ہوگا کہ جس وقت ہم نے اس فہرست کو دیکھا تو فقہ و اصول کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ سیاست کا بعنوان علم مشاہدہ کیا۔ تو ایسے میں واقعاً ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرا کہ کہاں حوزہ علمیہ جہاں فقہ و اصول کی باتیں ہوتی ہیں، معرفت عرفان کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک دم سے یہ علم سیاست کہ ساری دنیا جس کو بالکل ایک ایسے علم کے طور پر دیکھتی ہے یا ایسا علم سمجھتی ہے کہ بالکل وہ بلکہ اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوا کہ بدقسمتی سے سیاست کو علم نہیں پیشہ یا شعبہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی شاید شیطانی قوتوں کا شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اسی وقت یہ بات تھوڑی سی ہمارے لیے حل ہوئی۔ ابھی آگے چلتے ہیں تو یہ بھی میں یہاں یہ آپ نے جو بات کی نا کہ مثلا شعبہ سمجھا جاتا ہے، تو اگر ہم پولیٹکس میں بھی دیکھیں، خود علم سیاست جو ہمیں کے نام پر جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، وہاں بھی یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ سیاست کو بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ جو علم شمار نہیں کرتے، یعنی خود مغربی نظریہ پرداز اور تھنک ٹینکرز بھی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاست علم کا نام نہیں ہے، بلکہ سیاست در حقیقت عمل ہے، یعنی اس کو ہم علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے۔ لیکن البتہ بہت سارے ایسے اسکالرز موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے علم کے زمرے میں ہم۔ دانیال بھائی، تو یہ کہ مثلا ہم دیکھیں کہ مثلا دینی شعبے کجا اور مثلا جو ہے مثلا اس طرح کے موضوعات کجا، کیونکہ ہم تو جب شروع میں آئے تھے یہاں پر، تو جب ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تو بہت سارے طالب علم جب ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ میرا جواب ہوتا تھا کہ بھائی پولیٹکس پڑھ رہا ہوں میں۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی پولیٹکس پڑھ کے کیا کرنا ہے تم نے، وہاں کیا ملے گا تمہیں پاکستان میں، کیا تم وہاں سیاست جا کے سمجھاؤ گے لوگوں کو؟ یعنی اصلا سیاست کا کیا ربط ہے علماء و روحانیت کے ساتھ؟ یعنی یہ اگر تم جو ایک عالم دین بننے یہاں آئے ہو تو سیاست پڑھ کے کیسے تم عالم دین بن سکتے ہو؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یقیناً آپ کے ذہن میں نالج ہے آلریڈی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کی ڈسکشنز کر چکے ہیں اور اساتذہ سے بھی سوالات کر چکے ہیں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک مذہب کہ جس کی بنیاد ہی سیاست، امامت، ایک نظام پر ہے، تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ سیاست کو بالکل مذہب سے جدا تصور کیا جاتا ہے، اور کہاں کہ ہم سیاست کو بعنوان علم یہاں پہ پڑھیں۔ البتہ اس میں نا آپ اس چیز کو بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ حوزہ علمیہ قم کو جو حوزہ علمیہ نجف ہے وہاں کی فضا سے جب لوگ موازنہ کرتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ آج بھی وہ البتہ علم تو قدیمی یا جدید نہیں ہوتا، علم تو علم ہوتا ہے، البتہ یہ اپنے زمانے میں رشد کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حوزہ علمیہ نجف ہے وہاں پہ چونکہ یہ باتیں زیادہ تر وہیں کے برادران کی پھیلائی ہوئی ہیں، اور ان کا ہدف یہی ہے کہ آج بھی اگر علم ہے تو وہ فقہ و اصول تک ہی محدود ہے۔ لیکن میرے خیال سے جب ہم یہاں وارد ہوتے ہیں حوزہ علمیہ قم میں، اور یہ بلکہ ہم اگر کریڈٹ نہ دیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے انقلاب اسلامی کے بعد جہاں پہ ایران میں بہت ساری تبدیلی آئی، نظام کی تبدیلی آئی، انہوں نے حوزے میں بھی جدید علوم کو متعارف کروایا، اور سیاست چونکہ ہماری بنیاد ہے، اور ان کو وہ شاید
چاہتے تھے کہ حوزے علمیہ میں سیاست اس طرح پڑھائی جائے کہ جو اس کی اصل روح ہے اس کو باقی رکھا جائے، وہ لوگوں میں متعارف کروائی جائے جو اصل روح ہے. اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی اب سیاست کی بات کریں تو فوراً آپ کو ایک دنیا دار شخص سمجھا جاتا ہے، آپ کو ایک ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو لین دین کرتا ہے، مثلا اپنی باتوں پہ پورا نہیں اترتا، یا مثلا جوڑ توڑ کرتا ہے، حکومتوں کو گراتا ہے، قائم رکھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کرنا، سرپرستی کرنا، ایک نظام کو قائم کرنا سیاست کے ہی زیر اثر ہے. تو لیکن بہرحال یہ ہے واقعاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ سوچ جو ہمارے ہاں عموماً پائی جاتی ہے، خصوصاً حوزے کے اندر یہ جو سوچ آئی ہے کہ دین کے جو خود انسان کی ہدایت کے لیے آیا تھا، اور ہدایت کے منابع میں سے ایک منبع جو ہے، ایک ذریعہ جو ہے وہ سیاست ہے. کیونکہ اگر آپ اسی بات کو نا میں کمپلیٹ کرتا ہوں کہ بعض افراد کے ذہنوں میں یہ ہے، یا ایک بہت بڑی تعداد ہے بہرحال وہ اس طرح سوچتی ہے کہ حوزہ علمیہ میں جو شخص فقہ و اصول پڑھ رہا ہے وہی بہت بڑا ملا ہے، وہی حجت الاسلام ہے، مثلا وہی عالم دین ہے. وہ کیوں عالم دین ہے؟ کیونکہ انہوں نے سیاست کو جو ہے نا دین سے جب جدا کیا ہے، جہاں پہ بہت ساری چیزیں آئی ہیں، ابھی یقیناً آپ روشنی بھی ڈالیں گے، رنسانس اور اس طرح کی چیزیں، کہ دین کو جب سیاست سے جدا کیا گیا ہے، بیزاری، بلکہ اقبال نے شعر بھی ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ تفکر، یہ فکر، یہ سوچ جب آئی ہے کہ سیاست اور دین جدا جدا ہے، وہیں سے اب ہمارے ہاں کیا رائج ہے کہ وہ شخص فقیہ ہے، وہ شخص حجت الاسلام ہے، مولانا ہے، علامہ ہے، جو فقہ اور رسول کی تعلیم حاصل کرتا ہے. بھائی اگر تو عالم ہونا، حجت الاسلام ہونا صرف نماز جنازہ پڑھانے تک ہے، میت کو تلقین پڑھانے تک ہے، نکاح پڑھانے تک محدود ہے، تو اس طرح تو آپ چند سی چیزیں ہیں جو کوئی بھی یاد کر کے کر سکتا ہے. حالانکہ علم دین سے مراد، یا عالم یا فقیہ ہونے سے مراد جو دین کے اصل علوم کی روح تک پہنچ سکتا ہو. تو سیاست بھی اس میں ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو سیاست پڑھے وہ عالم دین نہیں ہو سکتا ہے، حجت الاسلام. البتہ وہ سیاست کے جو حقیقی سیاست ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کا نظام قائم ہے، آگے پھر ائمہ اطہار جس نظام کو لے کر آئے ہیں، امامت جس کی بنیاد پر ہے، ہم بہرحال اس سیاست کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ اس سیاست کی جو اس وقت دنیا میں یہ امریکہ اور اسرائیل اور پھر مغربی آئیڈیالوجی کے تحت قائم ہے. ہم اس سیاست کو نہیں کہہ رہے کہ وہ علم دین کا حصہ. اچھا دانیال بھائی، میں آپ کی بات کو یہاں کمپلیٹ کرتا جاؤں معذرت، کہ اصل میں ان جیسے افراد جو اس طرح کا تفکر رکھتے ہیں، واقعا ان کا دین اگر ہم دیکھیں تو وہ انگلیوں پر ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی اصول دین کتنے 5 اور فروع دین کتنے 10، ختم، یعنی دین ختم. یہی 5 انگلیوں پہ ان کے دین کو ہم گن سکتے ہیں. جبکہ دین تو انسان کی ہدایت کے لیے آیا تھا، اور سیاست کے بغیر تو آپ انسان کو ہدایت تک پہنچا بھی نہیں سکتے. کیونکہ وہ جیسے آپ نے روایت یقیناً پڑھی ہوگی کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. لوگوں کو جس طرف حکمران لے جائیں عموماً چل پڑتے ہیں. بہت کم طبقہ و قلیل طبقہ ہوتا ہے کہ جو حکمرانوں کے بتائے ہوئے یا حکمرانوں کے دکھائے ہوئے راستے کے اوپر نہیں ہوتے. مثلا ابھی یہی خود افراد جو کہتے ہیں کہ سیاست دین سے جدا ہے، عملی طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ ذہنی طور پر نہ بھی مانیں. میرے خیال سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا نا اس طرف آئیں. جب یورپ میں یہ دین بیزاری کی تحریکیں چلی ہیں رنسانس قرون وسطیٰ کے بعد، تھوڑا سا اس جانب روشنی ڈالیں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کو یہ سمجھ آئے کہ کس زمانے میں یعنی نقب لگائی گئی کہ سیاست اور دین کو جدا کیا جائے، پھر آگے جا کر ایک اپنی سیاست لائی گئی، اپنی آئیڈیالوجی لائی گئی، اور پھر لوگوں کو گمراہ کیا گیا. میرے خیال سے ذرا اس تاریخ پہ روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو. جی دانیال بھائی، 1900 کی جو صدی ہے، 19ویں صدی ہے، اس میں ہم یہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ رونیسانس کا زمانہ تھا، اور صنعتی انقلاب ایک طرف وجود میں آ رہا تھا، دوسری طرف سے دین سے دوری لوگوں کی بڑھتی جا رہی تھی. اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ کلیسا کا ظلم تھا. یعنی کلیسا کو آپ دیکھیں، یعنی خود کلیسا جو تھا وہ اپنا رول اچھے انداز میں ادا نہیں کر پا رہا تھا. وہاں پہ جو پادری فادر جو بھی
جی وہی بادشاہ جو تھا وہ یعنی کلیسا اور جو کلیسا کے جو پاپس تھے اور کلیسا کے جو ان کے سمجھ لیں ان کے مولانا حضرات تھے وہ ایک طرح سے پاپ کو اس کو بادشاہ کو بھی کنٹرول کر رہے تھے اور پھر ساتھ ہر چیز کے اوپر یعنی وہ ہم مولانا سے تشبیہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں پہ لوگ سوء استفادہ بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو علماء سو کی ایک شکل تھے نا جس کے مثلا قرآن میں بھی کئی دفعہ علماء سو کا تذکرہ کیا گیا. جناب موسیٰ کے زمانے میں علماء سو نے کس قدر نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے جی اسی دائرے میں اگر ہم اس کرائیٹیریا پہ لیں اس پیمانے پر لیں تو پھر شاید ہم بہتر جی بالکل وہی علماء سو والا کردار وہ ادا کر رہے تھے وہاں پر اور ہر چیز پہ انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی تھی. آپ دیکھیں دین کے معاملے میں تو کر ہی رہے تھے مختلف اقدامات دین کے نام پر لیکن جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ مثلا علوم کے اندر ان کی مداخلت مثلا پرانے سائنٹسٹ جو تھے ان کے جو نقطہ یہ ہے کہ خود وہ دین کے بھی کوئی خاص حامی نہیں حامی تو نہیں تھے ظاہر سی بات دین کو استفادہ کر رہے تھے سوء استفادہ کر رہے تھے اب آپ اپنی ڈھال بنایا تھا جی ڈھال بنایا تھا کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا اپنی قدرت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں گیلیلیو اس نے ایک نظریہ دیا کہ بھائی زمین جو ہے وہ گھومتی ہے اور باقی جو سیارے ہیں سورج جو ہے وہ اپنی جگہ رکا ہوا ہے یعنی متوقف ہے جی ساکن ہے. لیکن چونکہ ایک نظریہ پہلے کے سائنٹسٹ دے چکے تھے کہ زمین ساکن ہے اور باقی سیارے جو ہے اس کے گرد گھوم رہے ہیں اب انہوں نے اس نظریے کو یہ جو سائنٹیفک نظریہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ دین کا حصہ بنا چکے تھے اور اب جب اس بندے نے یہ نظریہ پیش کیا تو اس کو قتل کے در پہ ہو گئے اور معافی منگوائی اس سے اس نظریے کے اوپر کہ بھائی معافی مانگو تم. تو یہ ساری کی ساری مداخلتیں پھر ان کا ظلم و ستم یہ باعث بنا کہ خود اسی طبقے کے اندر سے آپ دیکھیں یہ لوگ جو تھے نا بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ دانش اور علم کے دشمن تھے. یعنی انہوں نے ہر سوچنے والے ذہن کا قتل اور اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے لوگ کیا ہوئے دین سے بیزار ہوئے. اچھا یہ بھی کوئی دین کے حامی نہیں تھے اور یہی فکر پھر آگے چل کر نشوونما پاتی گئی اور یہاں پہ اس وقت یہ فکر اتنی اوج پر ہے کہ آج جب ہم دینی دائرے اور حلقے میں سیاست کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ آپ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ دین اور سیاست کا کیا جوڑ بنتا ہے. جی اس طرح تو اس طرح مثلا اب خود دیکھیں وہ جو افراد تھے وہ جو طبقہ تھا ایک مذہبی لیبل لگایا ہوا تھا نا اب انہی کے اندر سے ایک طبقہ اٹھا مارٹن لوتھر جس نے پروٹیسٹنٹ فرقے کی بنیاد ڈالی وہ کون تھا وہ خود پادری تھا. یعنی جب آپ ایک ظلم کا جیسے وہ کارل مارکس نے کہا ہے نا کہ ہر تیز اور آنٹی تیز یعنی مثلا ہر چیز جو ہے اپنی ضد خود بناتی ہے. مثلا ایک انقلاب آتا ہے جب کسی معاشرے کے اندر تو وہ انقلاب اپنے اندر ہی جو ہے اپنے خلاف مخالفین بنا رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. تو یہاں پر بھی یہی تھا جب وہ ظلم کی انتہا ان کی اوج پہ پہنچ گئی تو ان کے اندر سے ہی جو ہے ایسا طبقہ ایجاد ہوا کہ جو ان کے خلاف تھا ان کے مخالف تھا. جیسے ابھی آپ دیکھیں اسرائیلیوں میں بہت سارے یہودی اس وقت اسرائیلیوں کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو یہودیت کا بھی چہرہ بگاڑ رہے ہیں. یعنی پہلے شروع میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حامی ان کے لیکن اب جب اتنی وحشت اور بربریت اسرائیل نے دکھائی تو بہت سارے یہودی بھی جو ہے وہ اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی اگر یہی رویہ چلتا رہا اسرائیل کا تو بہت جلد جو ہے ایک یہودیت جو ہے ایک منفور دین بن جائے گا. تو یہ سارے موارد ہیں لیکن اب ہمارے ہاں جو تشیع کے اندر بھی اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ تفکر جو آیا ہے وہ بھی وہی مغرب سے ہی اٹھ کر آیا ہے. حالانکہ اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام تو جو ہے وہ ہر چیز کی بات کرتا ہے کیونکہ اسلام اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے. یعنی کوئی انسان کی زندگی سے متعلق ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جسے اسلام ڈیفائن نہ کرتا ہو. میرے خیال سے اگر اختتامی نقطے کی جانب جایا جائے تو جہاں تک ہم نے سیکھا ہے یا جو ہمیں سمجھ آئی ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ آج کے اس جدید زمانے میں اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ دین اور سیاست جدا نہیں ہے اور سیاست کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کی حدیں یا جس کا ریشہ یا جس کی جڑیں دین سے ہٹ کر ہوں. آپ کیا کہتے ہیں یہ اپنا تجربہ جو کچھ آپ نے حوزے میں رہ کر سیکھا اس حوالے سے آپ اپنا تجربہ شیئر کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور بلکہ ان سے قبل جو ہے شہید مدرس رحمۃ اللہ علیہ
کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی دین کو سیاست کو آپ کس طرح مانتے ہو تو انہوں نے یہی جملہ کہا تھا کہ سیاست ماں عین دیانت است، یعنی ہمارا دین ہی سیاست ہے اور سیاست ہی دیانت ہے. یعنی وہ افراد جو آپ کو کہتے ہیں کہ دیانت سیاست سے ہٹ کر ہے، در حقیقت وہ ایک الگ گمراہی میں رہ رہے ہیں، ایک ایسی گمراہی میں کہ جس کا دروازہ کہیں پر بھی جا کر نہیں کھلتا. تو اب میں خود اپنا تجربہ بتاؤں تو واقعاً جب میں اس فیلڈ کے اندر آیا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں خود بھی ظاہر سی بات ہے اس معاشرے سے متاثر تھا، تو میرے دماغ میں یہی ہوتا تھا کہ سیاست جو ہے بس صرف دیانت جو ہے یا دین جو ہے یا دینی حوزوی دروس جو ہیں مضامین جو ہے وہ فقط چند موضوعات تک ہی منحصر ہیں. لیکن جب ہم یہاں آئے اور ہم نے دیکھا تو نہیں بھائی، دین جو ہے یا مثلا جو ہے حوزہ جو ہے بہت سارے موضوعات کو اپنے گرد لیے ہوئے ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ در حقیقت یہ پہلا قدم ہے یا یہ وہ اقدامات ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس مرحلے تک پہنچے جہاں پر حوزے کے اندر تمام علوم کو پڑھایا جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے مدرسے میں تمام علوم پڑھائے جاتے تھے، یعنی جس علم کا تشنا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اسے وہ اس علم سے وہ سیراب ہو جاتا تھا اس مدرسے کے اندر. بہت سارے سائنسی علوم کی جو بنیادیں ہیں وہ انہی دروس سے جا کر جی بالکل. دیکھیں جابر ابن حیان کون ہے؟ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، جس کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہے کہ یعنی ہم بھی اسی سمت کی طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز کہ ہم جو ابھی یہ طبقہ آیا ہے آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کریں اور مختلف علوم کی بنیادیں جو ہیں وہ اسلامی بنیادوں اسلامک بیس کے اوپر جو ہے ان کو تشکیل دیں. کیونکہ ابھی تک جتنی بھی ہم علوم پڑھ رہے ہیں خصوصاً اقتصاد ہو، اکنامکس لے لیں آپ یا جرنلزم لے لیں اور مدیریت لے لیں، اس طرح کے جتنے بھی سوشل سائنس کے جو معاشرہ شناسی ہے، جتنے بھی سوشل سائنس کے موضوعات ہیں، ان کی بنیادیں جو ہیں وہ ساری مغربی نظریہ پردازوں کے افکار کے اوپر بنائی ہوئی ہیں. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر ورک کریں، کام کریں، تاکہ جو ہے اس کو دینی بنیادوں کے اوپر ان علوم کی بنیاد رکھ سکیں. تو اس طرح دانیال بھائی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان مباحث کو، اس ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں تاکہ اپنے سامعین کو متوجہ کر سکیں اور ان کو آگاہ کر سکیں کہ سیاست کیا ہے، دیانت کیا ہے، آیا وہ اس سے جدا ہے یا نہیں ہے، اور کس طرح سے دین جو ہے وہ سیاست کو مد نظر رکھتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ڈسکشن کی. انشاءاللہ اس ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.